عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امت کے یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر وقت مومنوں کے لیے یعنی اپنی امت کے لیے ہمیشہ بھلائی اور خیر خواہی کے چاہنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں، خیر خواہ ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ اوصاف جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اوصاف عطا فرمائے، جو خوبیاں عطا فرمائیں، جو شانیں عطا فرمائیں، ان اوصاف کی جھلک اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی برقرار رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اچھائی کو امت کے نیک لوگوں کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور دبدبہ مسلم حکمرانوں کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کو اللہ رب العالمین نے اس امت کے فقیروں ولیوں کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی جھلک اللہ نے اس امت کے سخیوں کے اندر رکھی، اور اس امت کے بہادروں کے اندر جو ہے وہ بہادری، وہ قوت، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور قوت کی جھلک ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی جھلک جو ہے وہ اللہ نے اس امت کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، یہ امت کی خیر خواہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی وحدانیت کی جو تبلیغ کی، جو دین اسلام کو اس دنیا کے اندر پھیلایا، وہ انسانوں کی خیر خواہی تھی کہ انسانوں کو جو ہے وہ گمراہی سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر گامزن کر دینا۔ امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر ایسے ایسے خصائص پیدا کیے، ایسے ایسے اوصاف پیدا کیے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افراد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بن گیا۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر جو میرے یہ صحابہ ہیں، فرمایا یہ بھی ستاروں کی مانند ہیں، یہ بھی ہدایت کی روشنی کے مینار ہیں، فرمایا جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، جو ان کی اقتداء کرے گا، جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان کے طریقے پر چلے گا، جو ان کے راستے کو اپنائے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، فرمایا وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
یہ دین جو ہے، یہ دین سارے کا سارا جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت تمیم داری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرط فرمایا الدین النصیحہ، فرمایا یہ دین سارے کا سارا خیر خواہی کا نام ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ یعنی دین اگر خیر خواہی کا نام ہے تو کس کی خیر خواہی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرط فرمایا، سب سے پہلے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اور آگے فرمایا ولی کتاب ہی، یعنی اللہ کی کتاب، کتاب اللہ قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی، ولی رسول ہی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، اور آگے فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، فرمایا مسلم حکمران، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، ائمہ کرام ہیں، یا مسلم حکمران جو ہیں، فرمایا ان کے ساتھ خیر خواہی، اور آگے فرمایا وعامتہم، یعنی عام مسلمان لوگوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا۔ یعنی جو دین فرمایا نا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 کیٹیگریاں بیان فرمائیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی، دوسرے نمبر پر فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی، تیسرے نمبر پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، چوتھے نمبر پر فرمایا مسلم حکمرانوں، علماء کرام، اپنے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ائمہ دین کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور 5ویں نمبر پر فرمایا عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اب اس حدیث کی اگر جو تشریح و توضیح کے اندر بندہ جائے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے ساتھ خیر خواہی جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ جو عقیدہ اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بارے میں دیا ہے، اس عقیدے پر قائم رہنا۔ اللہ کے بارے میں مختلف لوگوں کے عقائد مختلف رہے ہیں اسلام سے پہلے، عیسائیوں کے بارے میں دیکھیں، یہودیوں کا دیکھیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے بارے میں ہر ایک کے عقائد مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے، کوئی اللہ کے ساتھ کسی کا اللہ جو ہے اس کے ساتھ کسی کو اس انداز سے شریک ٹھہراتا ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا بنا دیتا ہے، کوئی اس کے جو ہے وہ امور کے اندر جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں جو عقائد اللہ اور اس کے رسول نے، دین اسلام نے، قرآن و حدیث نے جو عطا فرمائے ہیں، اس عقیدے کے مطابق اللہ رب العالمین حکم الحاکمین پر ایمان رکھنا، اللہ کو ماننا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہر وقت اللہ کی رضا کا طلبگار رہنا، یعنی کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی بندہ اچھا عمل کرے، کوئی بھی کام کرے تو محض اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رضا کو پیش نظر رکھے، اور آگے اللہ کے ساتھ خیر خواہی کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا ہو بندہ، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے بندہ رک جائے، یہ بھی اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور کسی کے ساتھ محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور پھر آگے ہر حال میں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا شکر ادا کرتے رہنا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے جن کے نکاح کے اندر آئیں،
یہ ان کے جو شہادت کے ایام 18 ذی الحجہ آپ کی شہادت کا دن ہے، تو اس حدیث کے حوالے سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہو، کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہو، رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہو، مسلم حکمرانوں اور ائمہ دین کے ساتھ خیر خواہی ہو، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہو۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو یہ تمام پہلو جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کی سیرت کے اندر ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ یہ حکم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا نا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کرو۔ اب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بہترین افراد جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام کو قبول کیا، اور پھر دنیا جہان کی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، دنیا جہان کی تنگیاں ان کے اوپر آئیں، دنیا جہان کے مصائب ان کے اوپر آئے، لیکن انہوں نے پھر خیر خواہی دین کے ساتھ کیسی کی کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین اسلام پر حرف نہیں آنے دیا۔ تو حضرت عثمان غنی خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ ثالث، داماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ساتھ خیر خواہی جو ہے وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فواللہ ما زنیت فی جاہلیتی ولا فی اسلام قط، فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانا۔ تو حضرت عثمان غنی کی سیرت سے کیا ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام قط، فرمایا میں نے نہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ کبھی بے حیائی کے کام کیے ہیں، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی بے حیائی کے کام کیے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے نا ولا تقربوا الفواحش، فحش چیزوں کے پاس مت جاؤ، برائی سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کتنی صاف ستھری سیرت ہے، فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام قبول کر لیا، اب اسلام کے احکامات جو ہیں وہ لاگو ہو گئے۔ فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تو ایک طرف میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی، یعنی دور جاہلیت کے اندر بھی، فرمایا میں نے کبھی بھی جو ہے وہ بدکاری نہیں کی۔ فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام قط، فرمایا نہ دور جاہلیت کے اندر نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی جو ہے وہ بدکاری کے قریب اور نزدیک نہیں گیا۔ اور فرمایا ولا احببت ان لی بدینی بدلا منذ ہدانی اللہ، فرمایا جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام کب قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کے اندر آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ، اس کے بعد چوتھا نمبر جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد میں کفر تو دور، میں کبھی یہ پسند بھی نہیں کرتا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین جو ہے وہ میں اختیار کروں۔ کفر تو درکنار رہ گیا کہ اسلام کے بعد کافر ہو جانا، مرتد ہو جانا، فرمایا کفر تو دور رہ گیا، میں اسلام قبول کرنے کے بعد ولا احببت ان لی بدینی بدلا منذ ہدانی اللہ، فرمایا میں یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں کسی اور دین کی طرف دیکھوں گی، کسی اور دین کو پسند بھی کروں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے آج امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، خاص کر اس امت کے نوجوانوں کے لیے، کہ ہم اسلام قبول
کیا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، ہم نے وہ تنگیاں نہیں دیکھی، وہ مشکلات نہیں دیکھی، وہ مصائب نہیں دیکھے جن سے وہ اسلام کی وہ پہلی ہستیاں جو ہیں وہ جن سے گزری ہیں۔ اسلام ہمیں گھر سے مل گیا ہے، لیکن اسلام کے اندر ہونے کے باوجود ہم دوسرے لوگوں کو، دوسرے مذہبوں کو، دوسرے قوموں کی ثقافت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اسلام کو پوری طرح نہیں اپناتے، ہم نام اسلام کا ہے لیکن ہمارا رہن سہن دوسرے لوگوں کی طرح، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوسرے لوگوں کی طرح، ہمارے رسم و رواج جو ہیں وہ غیر قوموں کی طرح، ہمارا لباس غیر قوموں کی طرح، ہمارے خوشی غمی کے معاملات جو ہیں وہ اسلام کے تابع نہیں ہوتے، بلکہ وہ غیروں کی تہذیب کا تو اثر ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ حالانکہ اسلام اور اللہ کے ساتھ خیر خواہی تو یہ ہے کہ بندے نے جب اسلام قبول کر لیا یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، تو پھر حضرت عثمان غنی کی سیرت میں سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام سے نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام سے نکلنا، اسلام سے خارج ہونا، اسلام کو چھوڑ دینا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا میں یہ پسند بھی نہیں کرتا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین جو ہے میں اختیار کروں۔ اور آگے فرمایا وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا، فرمایا میں نے کبھی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کیا، اور مَا تَغَنَّيْتُ، نہ میں نے کبھی غنا یعنی گانا جو ہے وہ اس چیز کو اختیار کیا، وَلَا تَمَنَّيْتُ، اور نہ فرمایا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، اور آگے فرمایا وَلَا شُرِبْتُ خَمْرًا فِي جَاهِلِيَّةِ وَلَا اسلام، فرمایا نہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد شراب کبھی پی ہے، نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔ اور آگے فرمایا وَلَا سَرَقْتُ فِي جَاهِلِيَّةِ وَلَا اسلام، فرمایا نہ میں نے دور جاہلیت کے اندر کبھی چوری کی ہے، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے چوری کی ہے۔ جو حضرت عثمان غنی کی یہ سیرت ہے۔ آج ہم ذکر تو کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، فضائل بھی بیان کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا اصحابی النجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی صحابہ کی سیرت کو اپنایا جائے، صحابہ کی جو طرز زندگی ہے، جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اس انداز کے مطابق زندگی گزاری جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت پر بھی عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو۔ تو یہ دین اسلام صرف نام کا اسلام جو ہے وہ ہمیں رکھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں، بلکہ ہم اسلام کے جو ہے وہ قالب میں خود کو ڈالیں، ان چیزوں کو اپنائیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے، جن کو صحابہ نے اپنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی، یعنی اللہ کا جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے، عقیدہ جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے بارے میں رکھا جائے، دوستی اللہ کے لیے کی جائے، دشمنی اللہ کے لیے کی جائے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا ہر حال میں شکر ادا کی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے فرمایا والی کتاب اللہ، کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ یہ قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوا جائے، اور اس کو جو ہے وہ خوبصورت انداز سے تلاوت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کے احکامات پر بندہ عمل پیرا ہو۔ جو اللہ نے اس کے اندر احکامات نازل فرمائے، جو اوامر نازل فرمائے ان پر عمل کیا جائے، جو نواہی نازل فرمائے یعنی جن سے منع کیا ان سے بندہ رک جائے، یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کس طرح کی،
کہ قرآن مقدس آج جس شکل و صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب قرآن مقدس نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، تو قرآن مقدس جو ہے وہ اسی لب و لہجے کے اندر نازل ہوا، کیونکہ قریش کا جو لب و لہجہ تھا وہ سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ اور بہترین تھا۔ اب جب اسلام دنیا کے اندر پھیلا تو عرب کے اندر بھی مختلف قبائل تھے جن کا لہجہ الگ تھا، گفتگو کا طریقہ الگ تھا، جن کی زبان کے اندر جو ہے وہ الفاظ کا تغیر تھا، تبدل تھا، الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف تھا۔ آج بھی جو لوگ سعودیہ وغیرہ جاتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ شہر کے اندر جو عربی بولی جاتی ہے وہ اور ہوتی ہے، دیہاتوں کے اندر جو ہے عربی بولنے کے انداز، لفظ وہی ہوتا ہے لیکن اس کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری حیات مبارکہ کے اندر بھی قریش کے لب و لہجے کے مطابق قرآن مقدس کا نزول ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ وہ قریشی لہجہ تھا، آپ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو اللہ کو محبوب کے اس قبیلے کا لہجہ بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کو اسی لہجے میں نازل فرمایا۔ اب جب مختلف قبائل جو ہے وہ اسلام کے اندر آئے تو ان لوگوں کے لیے قریشی لب و لہجوں کے اندر قرآن پڑھنا مشکل تھا۔ جو دیگر قبائل کے لوگ تھے ان کا چونکہ انداز الگ تھا، گفتگو کا، عربی کا جو لہجہ تھا وہ مختلف تھا۔ اب جب قرآن مقدس قریشی لب و لہجے کے اندر نازل ہوا تو ان کے لیے جو ہے وہ اس لہجے کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا جو ہے وہ مشکل تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، فرمایا جو جس کا لہجہ ہے وہ اسی کے مطابق قرآن مقدس کی تلاوت کرے، وہ اسی کے مطابق قرآن مقدس کی تلاوت کرے۔ اب جب اسلام دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا، پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دور کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر، حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر، جب اسلام دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوا تو اب یہ مشکل پیدا ہو گئی کہ قرآن مقدس کو کس لہجے کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے مشورے سے اس قرآن مقدس کو کتابی شکل میں اس لہجے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ تھا اس کے اندر جمع فرما کر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر تقسیم فرمایا۔ وہ قرآن مقدس جو قریشی لب و لہجے کا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر فاروق کی شہزادی تھی ان کے پاس موجود تھا۔ حضرت عثمان غنی نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جن کے اندر حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث، ان صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن مقدس کا وہ نسخہ لے کر اس کے مطابق قرآن مقدس کے نسخے تیار کروائے جائیں اور پھر ان جو ہے وہ قرآن مقدس کے نسخوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا جائے تاکہ ایک ہی لب و لہجے کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے۔ آج یہ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے یہ اسی لب و لہجے کا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کا قرآن کے ساتھ جو خیر خواہی تھی اس کی ایک جھلک ہے کہ اور امت پر یہ احسان ہے کہ ایک لب و لہجے کے اندر اس امت کو جمع فرما دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جیسا جیسا قرآن مقدس کا لب و لہجہ وہ عربی اپنے لب و لہجے کے ساتھ پڑھتے تھے وہ ان کے انداز سے ٹھیک تھا، لیکن اگر ہم اس کے اندر اس کو پڑھتے تو ہمارے لیے جو ہے وہ معانی تبدیل ہو جاتے، غلط۔ حضرت عثمان غنی نے یہ امت پر احسان کیا تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، ٹائم ختم ہو گیا، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی اور مسلم حکمرانوں اور ائمہ دین کے ساتھ خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ شامل ہے جو حضرت عثمان غنی کی سیرت سے ملتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے اس خیر خواہی جو دین کے ساتھ خیر خواہی تھی اس کو سر انجام دیا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے اور صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنتیں ادا کریں۔